بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا رسپانس دے رہے ہیں اور اتنی محبتوں سے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے۔ ہماری ایک روحانی بہن نے ہمیں میری توجہ دلائی ہے کہ آپ خواتین کی بیماریوں پر ویڈیوز بہت کم بناتے ہیں۔ میں بناتا ہوں، کیوں نہیں، میں اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک خاص مرض کی طرف توجہ دلائی ہے، تو وہ یہ ہے کہ رحم کے اندر پانی کی تھیلیوں کا بن جانا۔ انگلش کے الفاظ میں نہیں بولوں گا، سادہ اردو، سادہ زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رحم کے اندر پانی کی تھیلیاں بنتی کیوں ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ جب ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا ایسٹروجن ہارمون حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر بہت زیادہ حرارت بڑھ جاتی ہے، اور جو آپ کے غدد ناقلہ نالیدار غدود ہیں جنہوں نے رطوبات کو خارج کرنا ہوتا ہے، وہ غدود سلو پڑ جاتے ہیں، اور جو بے نالی غدود ہوتے ہیں ہارمونز پیدا کرنے میں بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر حد سے زیادہ حرارت بڑھ جاتی ہے، اس حرارت کی وجہ سے رحم کے اندر یا اووریز کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے چھالے سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں پانی کی تھیلیاں۔ اور وہ پانی کی تھیلیاں جو ہیں ان کی وجہ سے اکثر ایک تو ماہواری کا مسئلہ آ جاتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، پیڑوں میں درد ہوتا ہے، غصہ، چڑچڑاپن، رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حمل کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا علاج اکثر ایلوپیتھی کے اندر ہارمونز دے کے اس کا علاج کے بیرونی طور پر ہارمونز دیے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی غذا کو چینج کریں گے۔ بھنی ہوئی غذائیں، گوشت، بازاری غذائیں جس طرح فاسٹ فوڈ ہے، پیزا، شورما وغیرہ ہے، اور اجینوموٹو یعنی چائنیز سالٹ والی غذائیں جو ہیں ان سے مکمل بچنا ہے، ہم نے مکمل طور پہ ان سے گریز کرنا ہے، اور تب جا کے یہ کلیئر ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا غذا کی طرف زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ تو آتے ہیں سیدھے میں اپنے تجربات شیئر کرتا ہوں الحمدللہ، اور یہ میرے جو نسخے جو آپ کے نظر کرتا ہوں، یہ سال کے تجربات کے بعد الحمدللہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے احسان سے میں لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتا، لوگوں کو گائیڈ لائن دیتا ہوں تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، میرے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، میرے اساتذہ اکرام کے لیے نیکی کا صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو آئیے ہم اس نسخے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ نسخے جب بنوانے ہیں تو کسی اچھے ماہر طبیب کی زیر نگرانی بنوائیں، تاکہ کوئی غلط جز اس میں شامل ہو کے دوائی نقصان کا باعث نہ بنے۔ ہاں، اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس تیار ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کر کے منگوا بھی سکتے ہیں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، بھائی کاروبار نہیں کرتے، الحمدللہ یہاں پر اپنے مذہب پر کاروبار کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بنا سکتے ان کی خدمت کا فریضہ اگر کوئی ہمیں کہتا تو ہم الحمدللہ وہ آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، اور ان سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ دعائیں ہی میرا سارا اثاثہ ہے الحمدللہ۔ تو میں اپنی بیاض میرے پاس ہے، یہ دیکھ لیں، فارماکوپیا مطلب حکیم ساجد، اس میں سے جو نسخے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جتنے بھی نسخے آج تک ویڈیوز میں آئے ہیں وہ الحمدللہ میرے ذاتی نسخے، اور کچھ طب یونانی کے، اور کچھ جو نسخے ہیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ نسخہ آپ کاغذ پینسل قریب کر لیں، کوشش کریں گے کہ اس کی سائٹ پہ بھی نسخہ لکھ کے لگا دیں ویڈیو کے اندر، لیکن اگر نہ ہو سکا تو پھر آپ نے یہ نسخہ غور سے سننے کے بعد لکھ لینا ہے۔ اجزاء سنیں۔ سب سے پہلے مرچ سیاہ، فلفل دراز، زنجبیل، ریمند چینی، ریمند خطائی، ریمند عصارہ، تخم کاسنی، مکو دانہ، نشادر ٹھیکری، گل مدار، یہ ہوگی 9 چیزیں۔ یہ آپ لے لیں 10 گرام، میں تھوڑا وزن لکھاتا ہوں، 10 گرام لے لیں، ان کو صاف کر لیں، کسی اچھے پنسار سورس سے لیں جو پرانی ادویات نہ بیچتا ہو، جو تازہ ادویات بیچتا ہو۔ یہ 10 گرام 9 چیزیں، اور سنا مکی کی پتیاں لینی، ان سے ڈنٹل نکال دینے، وہ آپ نے لینا ہے 90 گرام۔ یہ ہوگی 10 چیزیں ٹوٹل۔ ان کو آپ صاف کر کے انتہائی باریک کر لیں، جتنا باریک کریں گے اتنا اچھا ہے، اور اس کے کیپسول آپ نے بھرنے ہیں 500 ملی گرام کے۔ یہ ایک نسخہ ہو گیا۔ اب دوسرے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہے ملیٹھی پاؤڈر 70 گرام، اور 70 گرام سہاگا کھیل کیا ہوا، 50 گرام ریمند خطائی، اور 10 گرام شیر مدار یعنی آنکھ کا دودھ۔ اچھا، یہ دوائیاں آپ کسی ماہر طبیب کی زیر نگرانی تیار کروائیں، خود تیار کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بعض دفعہ چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 نسخے ہو گئے۔ پہلا نسخہ میں نے عرض کر دیا، یہ جو دوسرا نسخہ ہے اس میں سہاگا کھیل کے بعد 70 گرام
मराठी पाउडर 70 ग्राम, 50 ग्राम रेवंत कताई, ये अलग अलग से पाउडर करके वजन कर ले 70 ग्राम और 50 ग्राम रेवंत कताई, इसमें 10 ग्राम शीर मदार मिक्स करके इसको खुश्क कर लें, जरा गीला गीला हो जाता है, छान लें इसको। अब इसके आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भरने हैं। एक कैप्सूल वो पहले नुस्खे वाला 500 मिलीग्राम का और ये दूसरा 1000 मिलीग्राम का, दोनों में से एक एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद ताज़ा पानी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जो ग़िज़ा मैंने पहले आपको परहेज बताया उससे वो परहेज करना शुरू कर दें। ग़िज़ा में इस मौसम के अंदर, गर्मियों के मौसम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं घिया तोरी, कद्दू है, टिंडा है, पेठा है, बंद गोभी है, ये सादा तरीन, मिर्च मसाला बिल्कुल बराए नाम रख के ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मसनूई ग़िज़ाओं से बचें, अल्लाह की रहमत से। अच्छा, 1 महीना दवाई इस्तेमाल करवा के अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपको पता चल जाएगा किस हद तक फायदा है। जितनी देर तक ये आपकी पानी की थैलियां कंट्रोल ना हो, खत्म ना हो, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्लियर ना आए, आप ये इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये पानी की थैलियां, ये छोटे छोटे बुलबुले जो अंदर बन जाते हैं, अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल गायब हो जाते हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है मरीज। तो ये था एक राज मेरे मतलब का जो आपकी नजर करना था। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। और याद रखिए इस सदका जारिया में हमारी वीडियोस के लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।